ویلکم بیک۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ترکی اور قطر نے دونوں ملکوں کی فعال شمولیت کو سراہا۔ ترکی اور قطر نے پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسلام آباد، کابل، انقرہ اور دوحہ کے نمائندوں کی ملاقاتیں 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں ہوئیں۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں طے ہوں گے۔ پاکستان کے اصولی موقف کی جیت ہوئی۔ امید ہے اب افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاکستان کا موقف مضبوط دلائل اور شواہد پر مبنی تھا جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب سارا بوجھ افغان رجیم پر ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سکسیس ہے۔ پاکستان کا موقف بڑا سٹرونگ تھا، دلیل پر بیس تھا، ایویڈنس پہ بیس تھا، جس سے انحراف کرنا، جس کو انکار کرنا مشکل تھا۔ یہ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑی فتح ہے بلکہ پاکستان کے موقف کی مکمل تائید۔ بوجھ افغان طالبان رجیم کے اوپر ہے کہ وہ امن کے قیام کو یقینی بنائیں، اور اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی، دھورا معیار نہیں چلے گا، منافقت نہیں چلے گی، اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا عائد کرنے کا بھی ایک حق حاصل ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کو ایک ایڈیشنل فورم میسر ہے ترکی کی شکل میں اس اعلامیے کے بعد کہ جہاں پر تمام شواہد ثبوت رکھے جا سکیں گے۔ 6 تاریخ کو ایک اجلاس ہونا ہے جس میں ریویو کیا جائے گا، اور جو جوائنٹ تصدیق کا میکینزم بنایا گیا ہے اس میں بھی پاکستان کو رائٹ حاصل ہے کہ پاکستان تمام تر شواہد اور اپنے دلائل جو ہے اس کے سامنے رکھے۔ تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے الحمدللہ۔ یہ بریک تھرو جو ہوا ہے یہ ہمارے اصولی موقف جو ہے کہ کسی کی سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پرامن افغانستان، سوورن افغانستان اس دنیا میں رہ سکتا ہے تو وہ پاکستان کی ساتھ امن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ ایک دوسرے کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم سائے اس بات کو سمجھیں گے تو امن بھی آگے بڑھے گا، خطہ بھی آگے بڑھے گا۔ خطے میں امن کی خاطر پاکستان کا بڑا اقدام۔ ثالثوں کی درخواست پر افغان طالبان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ بات چیت کے دوران پاکستانی وفد دلائل، شواہد اور اصولی موقف کے ساتھ ثابت قدم رہا۔ عوام کے مفاد کی جیت ہوئی اور افغان وفد عبوری مفاہمت پر آمادہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ثالثوں نے دوبارہ بات چیت کا کہا تو انکار نہیں کر سکے۔ ثالث ہمارے دوست، خیر خواہ، مخلص اور مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ استنبول مذاکرات میں پیش رفت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ قطر اور ترکیہ مذاکرات کے ماڈل تیار کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ طلباء سے نشست کی ہے۔ انہوں نے پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکیورٹی صورتحال اور مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے۔ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ اساتذہ اور طلباء نے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے کہا وطن سے محبت کا صحیح استعارہ پاک فوج ہے۔ طلباء نے کہا فخر ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں جہاں فوج پاکستان جیسے ادارے نوجوانوں کی حوصلہ اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آرمی مال اور وقت کے ساتھ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں اپنے وطن پہ۔ یہ محبت کی میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ ہم اپنے آرمی سے سیکھیں کہ وہ کیسے محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے تحمل اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ بچوں کے تمام سوالات کو بڑے تحمل سے سنا اور بڑے بفٹنگ طریقے سے ان کے جوابات دیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اذہان کو خراب کرنے کے لیے ملک دشمن عناصر کی ایک سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ کنفیوژنس تھی، جو پروپیگنڈاز بنے ہوئے تھے ان کو انہوں نے کلیئر کیا، جو سوشل میڈیا کے تھرو غلط ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں پہ افواج پاکستان جیسے ادارے نوجوان نسل کو رہنمائی اور ہمت دیتے ہیں۔ بہت اچھا سیشن تھا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی مسکنسپشنز جو آرمڈ فورسز کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انفارمیشن کو فلٹر آؤٹ کرنے کا میتھڈ جو ہے وہ سر نے بتایا۔ پاکستان اور کینیڈا کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق کیا۔
زراعت اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات کی۔ فورن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن اگریمنٹ کے تحت اشتراک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستانی مارکیٹ تک کینولا ایکسپورٹس کی رسائی دینے پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بیرون ملک سکھوں کو نشانہ بنانے کے لیے را کے مجرمانہ نیٹ ورکس کا ایک اور وار۔ سفاق مودی بھارت سمیت دنیا بھر میں ریاستی سرپرستی میں سکھوں کے قتل عام میں مصروف ہے۔ بین الاقوامی کمپنی کیرم انٹرنیشنل کے صدر اور سکھ رہنما درشن سنگھ کو کینیڈا میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ فوٹیج اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا ہوشربا انکشاف ہوا ہے۔ حملے میں وینکوور میں بھارتی قونصل خانے کے عملے کے ملوث ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را علیحدگی پسند سکھوں کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک بین الاقوامی نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ Raw behind Sikh leaders' killing. Canada's security breached. Sikh leader Darshan Singh Sasi, president of Canam International, was shot dead outside his home in Abbotsford, Canada. Investigations point to India's spy agency, RA, accused of running a global assassination network targeting Sikh separatists. The murder has exposed a major breach in Canada's national security. Sikh for Justice, SFJ, have gathered to launch nationwide protests inside Canada. Who believes RA is operating in connivance with the Indian consulates across Canada. مزید خبریں ایک بریک کے بعد ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 ہفتوں کا وقت ناکافی قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں پنجاب حکومت نے حد بندی رولز کے لیے مزید 2.5 ماہ کا وقت مانگ لیا۔ اجلاس کا احوال بتا رہے ہیں زاہد مشوانی۔ جی زاہد۔ اس اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب بھی شریک ہوئے اور اس اجلاس کے اختتام پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن سے مزید وقت مانگ لیا اور پنجاب حکومت کا موقف تھا کہ 4 ہفتوں کا وقت جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا تھا وہ ناکافی ہے اور پنجاب حکومت نے حد بندی رولز کے لیے مزید 2.5 ماہ کا وقت جو ہے اس کی درخواست الیکشن کمیشن کو کی ہے اور یہ کہ پنجاب حکومت جنوری 2026 تک حد بندی رولز کی تکمیل جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ انہیں وقت کیا جائے اور پنجاب کہا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری وزیرات کی طرف سے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے اور رولز 4 ہفتوں میں نہیں ہو سکتے۔ جب چیف سیکرٹری پنجاب الیکشن کمیشن میں اجلاس کے بعد باہر نکلے اور ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں ہماری تیاری مکمل ہے۔ تیاری مکمل ہے بلدیاتی انتخابات کی۔ بہت شکریہ زاہد مشوانی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں آرٹیکل 140A کہتا ہے صوبائی حکومتیں مقامی حکومتیں قائم کریں گی۔ مقامی حکومتوں کے معاملے پر سب کو کھل کر بات کرنی چاہیے۔ مقامی حکومتوں کے ذریعے عام آدمی کی حالت زار بہتر کرنا ہوگی۔ قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا چیپٹر جو کہ لوکل گورنمنٹس کے متعلق ہو وہ آرٹیکل 140A جو ہے وہ بالکل نامکمل ہے۔ 140A آرٹیکل یہاں تک تو ضرور بات کرتا ہے آئین کا، اس میں یہ کہتا ہے کہ مقامی حکومتیں ہوں گی، صوبے وہ مقامی حکومتیں قائم کریں گے، ان میں پولیٹیکل اور اکنامک امپاورمنٹ کی بات بھی سلائٹلی ہے درج ہے۔ یہ بہت نامکمل تحریر ہے۔ ایک حکومت ایک جماعت کی ختم ہوئی، نئی جماعت کی حکومت آئی اور اس حکومت نے آتے ہی ان لوکل گورنمنٹس کو ختم کر دیا اور پھر نیا لا بنانے میں 3 سال کا عرصہ لے لیا۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورت ہے۔ مسئلہ 18ویں ترمیم نے حل کر دیا۔ اس قرارداد میں جو ترمیم سجیسٹ کی گئی ہے اس کے خد و خال بڑے واضح ہیں۔ یہ سفارش کی گئی ہے اور صوبائی اسمبلی پنجاب کی طرف سے پارلیمان کو بھیجی گئی قرارداد جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے، ایک باب نیا ڈالا جائے جو ٹینیور کو تحفظ دے، مالی اختیارات، سیاسی اختیارات گراس روٹ لیول پر منتقل۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مقامی حکومتوں کے استحکام کے لیے پنجاب اسمبلی سے منظور کی گئی قرارداد پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم سے رابطے میں خالد مقبول صدیقی نے کہا یہ قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ قرارداد کے منظور ہونے پر پوری قوم پنجاب اسمبلی کی مشکور ہے۔
انشاءاللہ اب جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین MQM خالد مقبول کا شکریہ ادا کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی گریٹر کراچی پلان 2047 تیار کر رہی ہے۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے یہ منصوبہ شہر کی تمام ضروریات دیکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہے۔ ماضی میں ہمارے پاس کراچی کے لیے کوئی جامع پلان نہیں تھا۔ پلان بنے گا نا 2047 تک کہ کیا اندازہ ہے کہ کتنی بڑھے گی کراچی، کس طرف زیادہ ایکسپینڈ ہوگا، پانی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، ڈرینیج سیویج کو کیسے سسٹم کیا جائے گا، اب فیوچر EV کا ہے کہ اس کو کیسے آگے کیٹر کرنا ہے۔ تو یہ اسی طرح جتنی بھی پلاننگ ہے اس کا ایک وہ ہمیں بنا کے دیں گے، اور اس میں ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ابھی خطوط لکھے ہیں، لیٹرز لکھے ہیں کہ وہ آ کر اپنا بھی اس میں انپٹ دے سکتے ہیں۔ جو پہلے ماسٹر پلان بنائے گئے تھے وہ اتنے پراپر نہیں ہیں، اس لیے ضرورت ہوئی کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے، اس کے لیے پراپر ماسٹر پلان ہو جو دنیا کے ترقی یافتہ شہروں کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس میں انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں وہ یہ سارا کام کر رہی ہیں۔ ماسٹر پلان بننے کے بعد جب اس پہ کام ہوگا تو فنڈنگ چاہیے ہوگی، وہ ظاہر ہے اس میں سب کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ کراچی کے لیے سب کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے، 60-70% یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لیکن کراچی کے لیے ملتا وہاں سے کچھ نہیں ہے، صرف مگرمچھ کے آنسو تو بہا دیتے ہیں، اور صرف تنقید پاکستان پیپلز پارٹی پہ کی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ کام کیے۔ میں اکیلا نہیں، پورا ملک کراچی کے حال پر چیخ رہا ہے۔ سابق میئر وسیم اختر نے AOI نیوز سے گفتگو میں کہا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے انتظامی یونٹ بنانا ضروری ہے۔ 40 سال میں یہ ناکام ہو گئے، مگر کہتے ہیں مقابلہ پیرس سے ہے، مرسوں کے پریشر سے کچھ الگ کرنے کا وقت ہے۔ مزید اس حوالے سے جانیں گے رافع حسین سے۔ رافع بتائے گا۔ کراچی اس وقت شدید مسائل کا شکار ہے۔ ایک طرف انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی کے سابق میئر وسیم اختر صاحب موجود ہیں۔ بہت برا حال ہے اختیارات کی، جہاں تک بات ہے اب تو چیزیں ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ میں 4 سال چیختا رہا اختیارات اور ریونیو کے حوالے سے، 15 سالوں میں 3,500 ارب روپیہ جو کراچی کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ سندھ گورنمنٹ سے اس کا ڈینائل بھی نہیں آتا، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کرتے نہیں ہو، وفاق پہ ڈال دیتے ہو کہ K4 کے پیسے وفاق دے گا۔ ارے آپ جو جنریٹ کر رہے ہو پیسے، جو کراچی آپ کو پیسے دے رہا ہے اس سے بنائے نا K4۔ میئر کے پاس سارے محکمے ہیں، ٹھیک نہیں کرنا۔ اگر ٹھیک کرنا ہوتا تو لڑکانہ ٹھیک ہوتا، سیون ٹھیک ہوتا، دادو ٹھیک ہوتا، نواب شاہ ٹھیک ہوتا۔ کراچی کو تو بھول جائیں۔ اگر آپ کو صوبہ چپتا ہے تو انتظامی یونٹ بننے چاہیے۔ نہ ڈیم بننے دیتے ہیں، نہ صوبے بننے دیتے ہیں، نہ کنالز بننے دیتے ہیں۔ آپ چاہ کیا رہے ہو؟ آپ نے تو پورا قابو کیا ہوا ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنایا ہوا ہے۔ پورا ملک چیخ رہا ہے کہ کراچی کا کیا حال ہے، اور وہاں سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہمارا مقابلہ پیرس سے ہے۔ ہمیں ان کے پریشر سے نکلنا ہوگا، جو مرسوں سننا ڈیسوں کا پریشر ڈالتے ہیں۔ کچھ آؤٹ آف باکس بھی ڈیسیجنز لینے ہوں گے۔ جب 26ویں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو 27ویں بھی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کے ابتدائی 4 روز کے دوران ہیوی گاڑیوں کے 416 چالان کیے گئے، جن کا مجموعی جرمانہ 81,60,000 روپے ہے۔ 25 ڈمپرز پر بھی چالان اور جرمانے کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اوور سپیڈنگ اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر سب سے زیادہ چالان ہوئے۔ ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری پر 297، سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر 111 چالان کیے گئے۔ لین سے ہٹنے، غلط پارکنگ اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر ایک چالان کیا گیا۔ IG سندھ کی زیر صدارت ای ٹکٹنگ سسٹم کی کارکردگی سے متعلق پہلا جائزہ اجلاس۔ IG سندھ نے کہا صوبے میں بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ دوران بریفنگ بتایا گیا شہری فیس لیس ای ٹکٹنگ سہولت کی بھرپور پذیرائی کی اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تجاویز موصول ہو رہی ہیں۔ IG سندھ نے کہا ہمارا اصل مقصد ٹریفک حادثات کی روک تھام اور نظم و ضبط کو یقینی بنانا ہے۔ تیز رفتاری حادثات کی بنیادی وجہ اس کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے۔ اس نظام کو صوبے کے دیگر اضلاع تک وسعت دی جائے۔
کراچی ٹریفک پولیس نے حیدرآباد کے شہری کو ای چالان بھیج دیا۔ شہری سیف اللہ کا کہنا ہے، چالان میں پرنٹ شدہ گاڑی کی تصویر اور نمبر پلیٹ میری گاڑی کی نہیں، مجھے سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 10,000 روپے کا چالان موصول ہوا۔ جس تاریخ پر چالان کیا گیا اس دن میری گاڑی حیدرآباد میں ہی موجود رہی، نہ میری گاڑی کراچی گئی اور نہ ہی کوئی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی۔ کراچی میں کلفٹن بلاک 2 کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ رواں سال ہیوی ٹریفک سے اموات کی تعداد 211 ہو چکی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 30 سال کے حافظ الرحمان کے نام سے ہوئی۔ حادثہ واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے پیش آیا۔ جاں بحق شخص کی لاش جناح اسپتال منتقل کر دی گئی۔ رواں سال ٹریلر کی ٹکر سے 80، واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 48، ڈمپر کی ٹکر سے 38، بس کی ٹکر سے 27 اور ٹرک کی ٹکر سے 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ نو منتخب وزراء کی حلف برداری کی تقریب آج سے پہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے ٹویٹ میں کہا، خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ کے پی کابینہ میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی، آفتاب عالم خان، فضل شکور خان اور خالق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں۔ مزمل اسلم، تاج محمد مشیر اور شفیع جان معاون خصوصی ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 11 مقدمات کی سماعت کا نوٹیفیکیشن منسوخ۔ بابر ملک اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ بابر بتائیے گا۔ آج ہی راولپنڈی ڈیلا جیل میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 5 نومبر کو جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت مقرر تھی اور پنجاب حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن نیا آیا ہے جس کے مطابق یہ سماعت منسوخ کر کے اب دیگر 11 مقدمات کے ساتھ یہ سماعت پی ٹی سی کمپلیکس راولپنڈی انسداد دہشت گردی میں مقرر کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں متعلقہ اداروں، سپرڈینٹ، پولیس اور متعلقہ انتظامیہ کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سیکورٹی کے انتظامات بھی کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیے جانے سے متعلق بھی انتظامات مکمل کیے جائیں۔ یوں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا جس کے مطابق آئندہ سماعت جو ہے راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 11 مقدمات کی سماعت ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سنجانی جلسہ کیس میں زین قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عمر ایوب اور زرتاج گل کے خلاف اشتہاری ہونے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سنجانی جلسہ کیس پر سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما علی بخاری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ سنجانی میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد امیدوار کے نام پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد پارٹی اراکین کی مظفر آباد روانگی متوقع ہے۔ بلاول بھٹو، فریال تالپور سمیت دیگر بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے کی بازیابی سے متعلق اہلیہ کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈی ایس پی لیگل نے بتایا ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج ہو چکا، گرفتاری بھی ہو چکی۔ عثمان کا تحریری بیان آ چکا، وہ خود انکوائری کی وجہ سے روپوش تھا۔ عثمان پر ٹک ٹاکر سے 15 کروڑ رشوت لینے کا الزام ہے۔ ہماری استدعا ہے بازیابی کی درخواست نمٹا دی جائے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا اتنا آسان نہیں ہوتا درخواست نمٹانا، 15 روز غائب رکھا گیا۔ عدالت نے بازیابی کا حکم دیا تو ان کے پر جل گئے۔ ایف آئی آر درج کر کے لاہور میں پیش کر دیا۔ استدعا ہے عثمان کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے، ڈی جی ایف آئی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے۔ جسٹس اعظم خان نے ریمارکس دیے کہ کیسے طلب کریں، اب تو ایف آئی آر ہو چکی، ملزم جسمانی ریمانڈ پر ہے، عثمان ہے بھی لاہور کا رہائشی، یہاں کیسے طلب کریں۔ موسیٰ خیل کے علاقے کنگری احمد زئی میں سوری کے قریب جنگل میں آگ لگ گئی، شعلوں نے بڑے رقبے کو لپیٹ میں لے لیا۔
शोले और धुआं दूर तक फैल गया। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। महकमे जंगलात और मकामी इंतजामिया को फौरी तौर पर कार्रवाई की हिदायत की गई है ताकि कीमती दरख्तों और जंगली हयात को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। इलाका मकीनों का कहना है हर साल इलाके में गफलत और लापरवाही के बाइस जंगलात जलकर राख बन जाते हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साल का दिफाई मुआहदा तय पा किया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है ये फ्रेमवर्क इलाकाई इस्तेहकाम और दिफाई डेटरेंस के लिए संगे बुनियाद की हैसियत रखता है। एक्स पर लिखा मुआहदा भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई शराकत में पेशरफ्त है जो इलाकाई सलामती का संगे बुनियाद है। दोनों ममालिक ताउन, मालूमात की शेयरिंग और टेक्नोलॉजी में शराकत बढ़ाएंगे। हमारे दिफाई ताल्लुकात कभी इससे ज़्यादा मजबूत नहीं रहे। रॉयटर्स का कहना है भारत अमरीकी फ़ौजी सामान खरीदने का इरादा रखता है और उस मामले पर बातचीत मुतवक्किल है। पीट हेग्सेथ ने एक्स पर मजीद लिखा अमरीका ने चीन को आगाह किया है कि वो अपने मफादात का सख्ती से दिफा करे और हिंद बहरुल काहिल में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखेगा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में निकासी आब का जदीद मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया जिसमें बारिश के पानी की निकासी के लिए सेंसर टेक्नोलॉजी और खुदकार पानी के बहाव का निज़ाम इस्तेमाल किया गया है जो पानी का मौसर अखराज यकीनी बनाएगा। शहरी इलाकों में निकासी आब की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। ड्रेनेज सिस्टम पर 395 मिलियन रियाल से ज़ायद लागत आई है। माहिरीन कहते हैं ये मंसूबा विजन 2030 का अमली मजहर है। अब तक इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।